السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اور آپ۔ آج کا جو معاشی بحران ہے پاکستان میں، اس کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک جو وجہ ہے وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے مفادات کو پاکستان کے مفادات سے آگے رکھتے ہیں۔ پاکستان میں 75 سال سے ٹیکس نظام الٹا چل رہا ہے۔ یہاں پہ غریبوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور امیروں پہ، سیاستدانوں پہ، ارباب اختیار کی مراد پہ خرچ کیا جاتا ہے، جبکہ ٹیکس نظام کی اصل رول یہ ہے کہ وہ امیروں سے لے جائے اور غریبوں کی فلاح کے لیے خرچ کیا جائے۔ اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کو اپنا ٹیکس، ڈیو ٹیکس جو ہے دینا ہے، اور وہ ٹیکس اگر کبھی پرائرٹی آتی ہے تو وہ ٹیکس پاکستان میں دینا ہے، نہ کہ آپ نے غیر ملک میں جا کے ٹیکس دینا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آپ اگر اپنا ڈیو ٹیکس دیں گے اور پاکستان کے لیے دیں گے تو پاکستان بھی آگے بڑھے گا۔ اور یہ جو ایک ہمیں ہر تھوڑے دنوں بعد معاشی بحران نظر آتا ہے، یہ بحران جب تک ختم نہیں ہوگا، جب تک ہم یہ قرضے کی لعنت سے نکل نہیں جائیں گے، چاہے وہ دوست ممالک کے قرضے ہوں، چاہے وہ ڈونر ایجنسی قرضے ہوں، اور وہ کب تک، جب تک ختم نہیں ہوں گے جب تک ہم سیلف ریلائنٹ نہیں ہوں گے۔ اب اس میں حکومت، پالیسی میکرز، اکانومسٹ، ان کو سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اور ایسا ایک لائحہ عمل بنانا پڑے گا جس سے ملک بھی آگے بڑھے، ٹیکس نظام بھی آگے بڑھے اور عام آدمی کی فلاح بھی ہو۔ ہمیں یہ بریک لینا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے بات کریں گے۔ واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں ٹیکس کا نظام جو ہے وہ سٹرگل کر رہا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ آگاہی دیں کہ یہ جو ٹیکس ہے یہ آپ اپنے ملک کے لیے دے رہے ہیں۔ بعض وقت لوگ جو ہیں صرف اس امپریشن میں کہ ہم یہاں ٹیکس میں نہیں آئے، آپ جو ہیں دوسرے ملک میں جا کے ٹیکس دیتے ہیں، جبکہ ڈیو ٹیکس پاکستان کا ہوتا ہے۔ ہم آج بات کریں گے، ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں رینٹل انکم جو ہے، آف شور رینٹل انکم پہ ہمیں جوائن کیا ہے سابقہ صدر لاہور ٹیکس بار محمد اویس نے۔ السلام علیکم اویس۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے وقت نکالا۔ ویسے ہم بات کر رہے ہیں یہ آف شور رینٹل انکم پہ، جو آج کل آپ کو بھی پتا ہوگا بحث چھڑی ہوئی ہے، ٹریبونل نے بھی آرڈر کیے ہیں۔ اگر ہمارے ناظرین کے لیے آپ بتائیں کہ یہ اگر کوئی ریزیڈنٹ ہے تو وہ اس کی انکم کو پاکستان میں، اگر اس کی آف شور انکم ہے، مطلب رینٹل انکم ہے یا دوسری انکم ہے، کس طرح اس کی ٹیکسیبلٹی قانون میں موجود ہے؟ اس کو تھینک یو ویری مچ تاجر بھائی۔ ٹاپک کے اوپر آبویسلی یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی چونکہ ٹریبیونل کی کنفلکٹنگ ججمنٹس آ گئی ہیں اس ایشو کے اوپر، دونوں سائڈوں پہ، یعنی ایک ججمنٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی ریزیڈنٹ ہے اور اس نے کسی ایسے کنٹری کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے جس کے ساتھ پاکستان کا ڈبل ٹیکسیشن ایگریمنٹ ہے تو وہاں اس کو ٹریٹی میں دیکھنا ہے، ویئر ایز دوسری ججمنٹ کے اندر پھر بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا اور اس پہ انہوں نے بتایا کہ جو ریزیڈنٹ پرسن ہے ایکچولی اس کے لیے تو وہ ٹریٹی بینیفٹ، میری اپنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں جو سسٹم ہے ہمارے ملک میں، اور یہ مور اور لیس یہ سملر ہے تمام دوسرے ملکوں میں بھی، کہ جو آدمی جس کنٹری کا ٹیکس ریزیڈنٹ ہوتا ہے وہاں پہ اس نے ٹوٹل ورلڈ انکم کے اوپر اپنی ٹیکسیشن کرنی ہوتی ہے، اور اگر کسی دوسرے ملک میں وہ کوئی اور ٹیکس جمع کروا ہے، فرض کیا کوئی انکم ہے جو میری وہاں پہ بھی ٹیکس ہو گئی ہے، یہ پراپرٹی کی انکم، تو مجھے اس کا ٹیکس کریڈٹ الاؤ کرتا ہے میرا سسٹم، کہ جو ٹیکس پیمنٹ باہر کی ہے اس کا ایک میکانزم ہے اور اس کے تحت آپ اس کا ٹیکس کریڈٹ لے سکتے ہیں۔ لیکن یعنی میرے اپنے خیال میں یہ جو ریزیڈنٹس ہیں ان کی فورن کی اگر کوئی پراپرٹی ہے اور اس کی رینٹل انکم ہے تو وہ شاید پاکستان میں ہی ٹیکس ہونی چاہیے، وہ باہر کا اس کا اگر رائٹ ہے بھی تو وہ ٹھیک، کیونکہ بعض اوقات کچھ کنٹریز وہاں پہ ٹیکس کر دیں گے کیونکہ پراپرٹی وہاں لوکیٹڈ ہے، اور اگر وہاں پہ کوئی ٹیکس لا اپلائی ہوتا ہے تو وہاں ٹیکس ہو جائے گی، اور ٹیکس اگر ہو جائے گی تو اس کا میں پاکستان میں ٹیکس کریڈٹ کلیم کر لیتا ہوں، اور ہم تو اسی طرح ریٹرن فائل کرتے ہیں۔ نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں اب ڈی ٹی اے کو اگر ہم اس وقت سائڈ میں رکھ دیں، ہم اگر آرڈیننس کو دیکھیں جو انکم ٹیکس کا قانون ہے اس کا جو سیکشن 11 ہے 5، وہ بڑا واضح انداز میں کہتا ہے کہ ریزیڈنٹ پرسن کو اپنی پاکستانی سورس پہ اور جو پاکستان سے باہر کی آمدنی ہے اس پہ دونوں پہ ٹیکس دینا ہے۔
جی جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ قانون میں 2001 سے موجود ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جب سے ایکسچینج کامن اسٹینڈرڈ آئے ہیں، جب سے یہ جو پرابلم ہے زیادہ اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ریئل ٹائم پہ ایف بی آر کو انفارمیشن ایکسچینج ہو رہی ہے، تو اب اور ریزیڈنٹ کی ڈیفینیشن بھی چینج ہو گئی ہے، تو آپ کے خیال میں جو یہ کنفلکٹنگ ججمنٹس آئے ہیں یہاں پہ کوئی اسسٹنس نہیں تھی؟ اس لیے لا تو بہت کلیئر اور ڈبل ٹیکسیشن کسی طرح اوائڈ بھی نہیں کرتا اس کو۔ دیکھیں اصل میں ظاہر ہے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کاشف بھائی ٹیکس ایک ایسی چیز ہے جس پہ کوئی بھی اوپینین دی جا سکتی ہے، میں یا آپ اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ میرا پرسنل اوپینین ہے یا آپ کا پرسنل اوپینین ہے، کوئی دوسرا آدمی اس قانون کے اوپر کوئی یعنی سیکنڈ اوپینین بھی لے سکتا ہے۔ اور کورٹس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کورٹس میں آرگو کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں آرگو ہو جاتی ہیں، کورٹ کو پراپر اسسٹنس نہیں ہوتی تو کورٹ اس کے اوپر کوئی بھی ججمنٹ دے دیتی ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے ایک قانونی راستہ موجود ہے کہ یہ دونوں ججمنٹس، میرے خیال میں یہ دونوں ججمنٹس ڈیفینیٹلی ہائی کورٹ جائیں گی، اور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہوگی وہ شاید اس کو کلیئر کر دے، وہ کسی ایک طرف آ جائے گی اور وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اور تو یہ تو ایک کیونکہ ججمنٹ ہے جس کو جو چیز سمجھ آئی اس کے مطابق اس نے ڈیسائیڈ کر دیا۔ میرے خیال کے مطابق شاید جو ججمنٹ جو یہ کہتی ہے کہ باہر کی انکم پاکستان میں ٹیکس نہیں ہوگی ریزیڈنٹ کے ہاتھ میں، اس میں شاید پراپر اسسٹنس نہیں ہوئی کورٹ کی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ جو ڈبل ٹیکسیشن ایگریمنٹ ہے اس کی ایک اپنی اسکیم ہے، اس کی ایک اپنی پوری اگر او ای سی ڈی ماڈل دیکھیں تو وہ، اور ہر آدمی کے لیے اس کو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، بیکاز بعض وقت تو لوگ کہتے ہیں ڈبل ٹیکسیشن بٹ اٹ از اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن، آپ کو ایک جگہ ٹیکس ہونا ہے، آپ کی ایگزمپشن نہیں ہے اس ایگریمنٹ کے تحت۔ ہاں یہ صحیح ہے بات آپ کی کہ یہ تو جو ایگریمنٹ، دیکھیں یہ جو اس کا مقصد ہے ڈبل ٹیکسیشن ایگریمنٹ کا وہ یہ ہے کہ کوئی انکم دو دفعہ بھی ٹیکس نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ کسی آدمی کو دو دفعہ پہ ٹیکس لگ رہا ہو، یعنی یہ تو کہیں پہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی انکم اسکپ ہو جائے ٹیکس ہونے سے، وہ ادھر کا بینیفٹ ادھر لے لے اور ادھر کا بینیفٹ ادھر لے لے، یہ تو کہیں پہ بھی مقصد نہیں ہے ان سارے ایگریمنٹ کا۔ تو وہ ظاہر ہے، اور اس کو جو آپ جو قانون کی ٹرم میں وہ ابیوز آف لا کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی لینے کی کوشش کرتا ہے وہ کوئی پراپر لا کا بینیفٹ نہیں ہے وہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر ہم لوگوں کی آسانی کے لیے، اگر جب میں یہاں ٹیکس ہوں گا تو پھر میں سیکشن 15 کے تحت ہی ٹیکس ہوں گا؟ انکم فرام پراپرٹی کیا، کیونکہ وہ جو سیکشن ہے وہ علیحدہ نہیں کرتا کہ یہ فورن کی پراپرٹی کو، یہ لوکل کی پراپرٹی کو، جو سیکشن 15 ہے، اور وہاں پہ وہ ٹرم یوز کرتا ہے انکم فرام پراپرٹی، کیونکہ آلدو اگر آپ دیکھیں لا کے اندر فورن سورس انکم کا سیکشن الگ ہے، لیکن پراپرٹی والا جو سیکشن ہے کیونکہ وہ ایک ہیڈ ہے اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ جہاں پہ رینٹل انکم آئے گی وہ سیکشن 15 میں ٹیکس ہوگی، اور وہاں کوئی لائن ڈرا نہیں کی کہ یہ باہر کی پراپرٹی ہے یا پاکستان کی پراپرٹی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں سیکشن 15 میں ٹیکس ہوتی ہے۔ تو وہ جو اس کے ایڈوانٹیج یعنی جیسے 1/5 ریپیئر الاؤنس ہم لے لیتے ہیں، یا اگر کوئی وہاں پہ کلیکشن چارجز پے کیے ہیں یا لون لیا اور اس کا انٹرسٹ ہے، تو یہ سارے مائنس کر کے جو نیٹ انکم ہوگی اس کے اوپر ٹیکس پے کرتے ہیں۔ جو ڈیڈکشنز ہے وہ بھی پوری ملیں گی آپ کو، مطلب جو بھی ٹیکس پیئر ہے اس کو پوری ڈیڈکشن ملیں گی، اور اس کے بعد نیٹ پراپرٹی انکم پہ ٹیکس آئے گا؟ جی سیکشن 15 اور 16 دونوں اپلائی ہوں گے، اور ریٹ بھی جو عام آدمی کا لوکل پراپرٹی پہ رینٹل ہے وہی ریٹ اپلائی کرے گا؟ اس میں کوئی ڈسٹنکشن، کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے میں سمجھے پاکستان کے اندر اگر کوئی پراپرٹی رینٹ پہ دی ہے اور جو ٹریٹمنٹ کر کے انکم ٹیکس جیسے کیلکولیٹ کرتا ہوں اسی طرح باہر کا صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ فورن ایکسچینج کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ فورن کرنسی میں ہو رہی ہوتی ہے، اب اس کو جب میں نے ٹیکس دینا ہے تو وہ پاکستانی روپوں میں پہلے کنورٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے قانون یہ کہتا ہے کہ جس ڈیٹ کی ٹرانزیکشن ہوگی اس ڈیٹ کا جو
اسٹیٹ بینک کا آفیشیل ریٹ ہے اس پہ آپ کنورٹ کر کے پاکستانی روپوں میں کنورٹ کر لیں اور اس پہ ٹیکس لائبلٹی کیلکولیٹ کر لیں. تو اس پہ جنرلی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر 30 جون کا ریٹ یا اگر مجھے رینٹ پہلے مل گئی یعنی جس دن مجھے رینٹ ملا ہے اس دن کا ریٹ کنورٹ کر کے میں انکم کہہ سکتا ہوں کہ جی اتنے میرے روپے بن گئے. اسی طرح میری ڈیڈکشنز کو میں نے روپوں میں کنورٹ کر لیا اور اس کے بیسس کے اوپر میں نے اپنی ٹیکس لائبلٹی کیلکولیٹ کر کے جمع کروا دی, وہ روپوں میں ہوگی. صرف کتنا فرق ہوگا, باقی دونوں لحاظ سے کیلکولیشن جو اس میں سے ایکسپینسز مائنس کرنی ہے, ڈیڈکشنز لینی ہے, وہ سب ایک جیسی ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو میرا ٹیکس اگر وہاں میں نے پے کر دیا ہے جو کہ انکم ٹیکس ہوگا اس کا کریڈٹ ملے گا, پراپرٹی ٹیکس کا کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا یہاں؟ جی پراپرٹی ٹیکس کا ایکسپینس تو مل سکتا ہے لیکن ٹیکس کے اگینسٹ کریڈٹ صرف انکم ٹیکس کا ملتا ہے, جو وہاں کی قانون کے مطابق اگر کوئی انکم ٹیکس جمع کرایا ہے تو اس کا میں کریڈٹ اپنی پاکستان کی ٹیکس لائبلٹی کے اگینسٹ لے لوں. ٹھیک ہے. تو وہ ڈیڈکٹ کر کے اگر آپ کی آمدنی میں کوئی پیمنٹ ہے تو آپ پیمنٹ کریں گے, بیلنس پیمنٹ, اور اگر نہیں ہے تو آپ کو جو ہے وہ ریفنڈ نہیں ہوگا وہ اماؤنٹ. جی وہ باہر کا پیسے کوئی بھی ریفنڈ نہیں دیتے اس کا, کیونکہ وہ فارمولا بیس ہے کہ جو لوور ہوگا یعنی باہر کا ٹیکس کم ہے یا پاکستان کا ٹیکس کم ہے اتنا کریڈٹ ملتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر باہر اگر آپ نے 100 روپے دیے اور یہاں 80 روپے بنتا ہے ٹیکس, تو آپ کو پھر پاکستان میں کچھ نہ دینا ہے نہ لینا ہے, زیرو ہو جائے گا. لیکن اگر باہر 80 روپے دیے ہوئے ہیں اور یہاں ٹیکس لائبلٹی 100 روپے بنتی ہے تو پھر 20 روپے آپ نے پاکستان گورنمنٹ کو جمع کروانے. ٹھیک ہے. اچھا, اور کسی پاکستانی کی کوئی پاکستان میں رینٹل انکم نہیں ہے اور باہر کی رینٹل انکم ہے تو وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے بعد اس کی جو آڈٹ پروسیڈنگز ہیں یا اس کی جو بھی اس کے خلاف کوئی اگر کوئی نوٹس ایشو ہو سکتا ہے تو وہ ویسے ہی ہوگا جیسے اگر لوکل رینٹل انکم میری ہے اور میں اپنا ریٹرن فائل کرتا ہوں؟ دیکھیں اسسمنٹ ویریفیکیشن سارا پروسیس جو ہے وہ ایک جیسے, کیونکہ جب میں ریزیڈنٹ ہوں پاکستان کا تو میرے اوپر قانون جو لگنا ہے وہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 لگنا ہے. اس کے مطابق جتنی بھی پروویژنز ہیں وہ ساری میں ریٹرن فائل کر رہا ہوں, میں اس کے اوپر اکارڈنگلی کر رہا ہوں, اور میری اسیسمنٹ بھی اسی طرح ہو سکتی ہے. میرے سے وہ وہاں کا ایویڈنس بھی مانگ سکتا ہے, رینٹ کا ایگریمنٹ بھی مانگ سکتا ہے, جس بینک میں پیسے جمع ہوئے اس کا بھی مانگ سکتا ہے, جو ایکسپینسز میں کلیم کر رہا ہوں ان کے ثبوت بھی مانگ سکتا ہے. تو یہ تو سارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ پاکستان کا آفیسر مانگ سکتا ہے کیونکہ وہ انکم آپ کی اسیس کر رہا ہے. لیکن یہ ظاہر ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ آج کل جو ہمارا نظام ہے وہ سیلف اسیسمنٹ کا ہے کہ جب میں نے ریٹرن فائل کر دی تو وہ ازیوم کر لیا گیا کہ یہ آرڈر ہو گیا, اور اب وہ سمجھتا ہے اگر غلط ہے تو وہ اس کو کھول سکتا ہے یا آڈٹ کے لیے کھول سکتا ہے. تو وہ ان طریقوں سے اگر وہ آتا ہے تو وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پروسیڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اویس ہمارے ساتھ موجود تھے, سابقہ صدر لاہور ٹیکس بار. بعض اندازوں بتا رہے تھے کہ جو اگر آف شور رینٹل انکم بھی ہے تو اس کے اوپر جو ٹیکس لگے گا, جو ڈیڈکشنز ہوگی, جو انکم کمپیوٹ ہوگی اسی طرح ہوگی جیسے آپ کی لوکل پراپرٹی انکم ہے, اور اسی طرح آفیسر اس میں رینٹ ایگریمنٹ بھی مانگ سکتا ہے, پیمنٹ کا پروف بھی مانگ سکتا ہے, اگر کوئی آپ نے ڈیڈکشن لی ہے تو اس کا بھی ثبوت مانگ سکتا ہے. ہمیں یہاں بریک لینا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے دوسرے مہمان سے بات کرتے ہیں. واپس آتے ہیں بریک لینا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے مہمان جو کہ سابقہ صدر تھے لاہور ٹیکس بار کے, اور بات کر رہے تھے کہ رینٹل انکم آف شور پراپرٹی پہ کیسے ٹیکس کی جائے گی, قانون کیا کہتا ہے, ڈبل ٹیکسیشن ایگریمنٹ کیا کہتا ہے, کیا ڈیڈکشنز الاؤ ہوں گی, کیا ریبیٹ ملے گا. ہمیں اب جوائن کیا ہے جناب فراز فضل صاحب نے جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان ٹیکس بار کے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم فراز. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. فراز, ہم آج بات کر رہے ہیں جو آف شور رینٹل انکم ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کو پاکستان میں کس طرح ٹیکس کیا جائے گا اور اس پہ کیا ڈیڈکشنز الاؤ ہیں, کیا وہ پاکستان میں ٹیکس ہوگی یا پاکستان میں ٹیکس نہیں ہوگی. آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بڑا ٹرکی سا آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے آج, اور آج کل اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے, اور خاص طور پہ ریسنٹلی آپ کو معلوم ہے جس طرح کچھ فیصلے ایسے آئے ہیں اس کی تناظر میں کچھ اس کو کافی بحث طلب ہو گئی یہ چیزیں. دیکھیں جو سب سے پہلے کوشچن کو ذرا فریم یوں کر لیتے ہیں تاکہ ذرا اچھا کوشچن فریم ہوگا تو ذرا آنسر ذرا آسان ہو جائے گا. آئی بلیو جس طرح آپ فرما رہے ہیں, دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں ٹیکسنگ, اور ٹیکسنگ کیا ہے کہ ٹیکس مختلف اسٹیٹس میں کیسے ہے. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں ہر ملک کا جو ٹیکس نظام ہے وہ ڈفرینٹ ہے نا. اچھا, اب
اس کی جو آف شور کی بات آپ نے کی نا، اس کی بیسز ہیں ہمارے ہاں ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. مطلب یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ ریزیڈنٹ کے اوپر کیسے ہوگا، نان ریزیڈنٹ کے اوپر ہوگا. اچھا، اس میں آئی بلیو کہ یہ ایسا ہونے کی بجائے اگر یہ جیوگرافیکل بیس اس طرح ہوتا کہ جس کی جہاں پہ جتنی انکم ہوتی اور اس کے قوانین کے مطابق اس کو وہ ٹیکس لگا دیا جاتا، چاہے وہ ٹیکس ہوتا یا ایگزمپٹ ہوتا، چاہے ٹیکس زیادہ ہوتا، یعنی کہ جہاں پر جس کی جتنی انکم ہے اس کو وہاں لگا دی جائے. کیونکہ جو ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ شپ ہے نا، اس میں کچھ کنفیوژنز آ جاتی ہیں. جیسے اب پاکستان کا جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے یہ کہہ رہا ہے کہ 183 ڈیز میں اگر آپ پاکستان میں ہیں یو وڈ بی اے ریزیڈنٹ. اچھا، اب دیکھیے کہ اگر 183 ڈیز کا مطلب ہو گیا پورا ہاف ایئر نا. اچھا، اب ایک اس سے کم ہے اور وہ باقی کسی دوسرے کنٹری میں 183 ڈیز سے بھی کم ہے اور کسی تیسرے کنٹری میں بھی کچھ دن رہا ہے، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس تناظر میں وہ کہیں پہ بھی ریزیڈنٹ نہ ہوا. لیکن وہ پاکستان میں ریزیڈنٹ ہو جائے گا پاکستان کی نئی ڈیفینیشن کے مطابق. دیکھیں یہی تو بات، اب وہ 183 ڈیز تو اس کے پورے نہیں ہو رہے، کیا پتا کہاں پہ اس کے دن زیادہ ہو رہے ہیں. اچھا، لیکن اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ جیوگرافیکل بیسڈ ہو جائے کہ جس کی جہاں جتنی انکم ہے اس کو وہاں پہ اس کا ٹیکس لگا دیا جائے، تو یہ والا ایشو، کیونکہ بہت سے کنٹریز میں ایگزامپٹ ہے، بہت سے کنٹریز میں زیادہ ٹیکس ہے. اچھا، میں تھوڑا سا آگے موو کر رہا ہوں. دیکھیں اب یہ بھی ایک ایشو ہے کہ بہت سے کنٹریز کے ساتھ ہمارا ڈبل ٹریٹی ایگریمنٹ ہے اور زیادہ تر کے ساتھ نہیں بھی ہے. تو میننگ دیر بائی کہ اگر ڈبل ٹریٹی ایگریمنٹ نہیں ہے تو دین یو ہیو ٹو ڈبل ٹیکسیشن میں چلا جائے گا. تو بہرحال اس میں اب یہ ہے کہ کچھ پریویلنگ سچویشن کیا ذرا اس کو میں آف شور کمپنیز میں جانے کے لیے نا میں ذرا بات کروں گا پریویلنگ کیا سچویشن بن رہی ہے. دیکھیں سب سے پہلے ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ شپ کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے ہمیں کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہاؤ مینی ڈیز کے بیسس کر رہا ہے کہ کتنے ڈیز. نہیں ٹھیک ہے، لیکن ریزیڈنٹ ڈیفائن ہو گیا کہ میں ریزیڈنٹ ہوں. جی میں ڈیفائن ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں کیسے، میری ایک آف شور پراپرٹی ہے وہ رینٹ آؤٹ ہوئی ہے، اس پہ رینٹل انکم آ رہی ہے. جی ہاں ایسے ہی ہے. اچھا دیکھیں اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا رینٹل انکم کے اوپر، مجھے دیکھنا یہ ہے کہ ڈیز کتنے ہیں. پھر یہ ساری چیزیں جب میں نے جب ڈیسائیڈ کر لی اور میں یہ طے ہو گیا کہ میں ریزیڈنٹ میں ہوں اور مجھے اب آف شور کمپنی سے کوئی رینٹل انکم آ رہا ہے، تو مجھے اس کے اوپر ایک ٹیکس پے کرنا ہے اور اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے نا. تو دیکھیں جو اس کی نا 3 فیسز بن جاتے ہیں. دیکھیں ایک کیا شیل بی ٹیکسڈ اونلی ہے، یا مے بی ٹیکسڈ ہے یا نہیں ہے دوسرے کنٹری میں، یا وہاں پہ بھی ٹیکس ہے. تو اس میں ہم نے سب سے پہلی چیزیں دیکھنی ہے کہ ڈبل ٹریٹی ہونے کی وجہ سے جو ہمارا ڈبل ٹیکسیشن پڑ رہا ہے وہ کیا ہے. اچھا، جو ڈبل ٹیکسیشن ہے نا اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پراپرٹی کے اوپر 2 جگہ ٹیکس پڑ رہا ہو. میں یہاں میری وہاں پراپرٹی ہے اور میری ہی پراپرٹی میں میری کوئی اور انکم بھی ہے اور مجھے یہاں پر بھی اس کا ٹیکس پے کرنا پڑ رہا ہے، جیسے کہ انکم ٹیکس ہے اور وہاں پہ میں کوئی پراپرٹی ٹیکس میں بھی شاید دے رہا ہوں. اور کیا وہ ایک ہی گورنمنٹ ہے یا وہاں پہ سیم اسٹیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، ڈفرینٹ ہے، یا ٹیکس پیریڈ کون سا ہے، مطلب یہ میرا انکم ہوئی اس سال میں، پچھلے سال مجھے وہاں کیا ٹیکس پے کرنا تھا، یا پرپز کیا ہے اس پراپرٹی. نہیں لیکن افراز یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی، لیکن اب بات اگر ہم انکم کی بات کر لیں، ڈبل ٹیکسیشن ایگریمنٹ سائن ہوا ہے ایک ملک کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ میری آمدنی ہے، تو میں اس کو پاکستان میں ٹیکس، اگر میں ریزیڈنٹ ہوں تو پاکستان میں ٹیکس ہوگی یا وہ آپ کے خیال میں دوسرے ملک میں ٹیکس ہوگی؟ جی دیکھیں نہیں، یہ ایگزیکٹلی یہی سوال کی طرف میں اس کو گھوم کے اس لیے لایا کہ کچھ چیزیں اس کی بیسز آ رہی ہیں. اچھا دیکھیں جو ریسنٹ آپ کی ججمنٹ آ رہی ہے جس کے آتھر ہیں آپ کے امام اکرم صاحب، جو 7 نومبر کو، اور پھر اس کے بعد یہ بحث زیادہ شروع ہو گئی. دیکھیں ذہن میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا جو سیکشن 11 سب سیکشن 5 ہے آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس، وہ کیٹاگوریکلی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہاں پر ٹیکس دینا ہے اور وہ تمام کا تمام چیزوں پہ ٹیکس دیں گے جو پاکستان سورس انکم ہے اور فارن سورس انکم ہے. ٹھیک ہے. میننگ دیئر بائی کہ یو ہیو ٹو پے ٹیکس. اچھا اس کے بعد اب جو خاص طور پہ یو ای کا جو ڈبل ٹریٹی ایگریمنٹ ہمارا ہوا ہے، جس کی جو آرٹیکل 6 اور پھر آرٹیکل 24 کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ یہ ٹیکس اس کو کس طرح دینا ہے. اچھا اس تناظر میں اوپر جب میں بات کرتا ہوں تو اس کا ایک آرٹیکل 24 کا سب آرٹیکل 2 جو ہے
وہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ وہاں مے اور مے ناٹ کی بھی بات کر رہا ہے. اچھا جو ہمارا آف شور کمپنیز کے بارے میں سیکشن 5C ہے پھر اور فردر اس کو ڈیفائن کیا گیا سیکشن 38A میں کہ جو آف شور کمپنیز ہیں کوئی بھی آدمی جو پوزیس کرتا ہے اس کے اوپر وہ آف شور ٹیکس لگے گا اس رینٹل انکم کے اوپر. تو ان کٹ شارٹ جو ہے یہ تمام چیزوں کی وہ یہ ہمیں ڈیفائن ہو رہا ہے کہ وٹ ایور دا انکم ان اینی ویئر آف دا ورلڈ وین یو آر دا ریزیڈنٹ آف پاکستان یو ہیو پے دا ٹیکس آن فل اماؤنٹ آف پاکستان سورس انکم اینڈ دا ریزیڈنٹ اینڈ دا ادر سورس آف انکم آف دا ادر کنٹری ایز ویل. تو یہ جو لبے لباب یعنی کہ جو اس کا آ رہا ہے ٹیکس یہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انکم جو ہے پاکستان میں ٹیکس ہوگی؟ جی وہ انکم جو ہے آپ کی وہ پاکستان میں ٹیکس ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب آپ جو ابھی آپ جس ججمنٹ کا ریفرنس دے رہے تھے اس ججمنٹ میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ مے بی ٹیکس سے یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ پاکستان میں ٹیکس نہیں ہو, آپ کا اسٹیٹس ڈیفائنڈ ہوتا ہے آپ کی ریزیڈنسی سے. جی وہ ریزیڈنسی سے ڈیفائن ہوتا ہے اور ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ٹیکس ادا کرنا ہے. دا پریویلنگ سچویشن آف دی لا ہے وہ یہی ہے, جس میں کچھ سیکشنز کو اور بھی آئیڈینٹیفائی کر دوں اپنے آڈینس کے لیے, جس میں سیکشن 22C انکم ٹیکس آرڈیننس کا بھی آ رہا ہے اور پھر 38A بھی, پھر آپ کا 38AC اور پھر ساتھ ساتھ آپ کا جو سیکشن 123 جو پروویژن اسیسمنٹ کا ہے وہ بھی ہے کہ آف شور کو آپ اسیس یہاں پہ. ٹھیک ہے. آپ کا جو 145 کا سب سیکشن 4 ہے اس میں بھی پاورز پوری دے دی گئی ہیں کہ آپ فریز کر سکتے ہیں آف شور ایسٹس کو, آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے فریز کر سکتے ہیں جو یہاں پر موجود ہوں گے. ٹھیک ہے. اور سیکشن آپ کا جو 182 پینلٹیز کا ہے اس میں وہ سب آپ کا کلاز آ رہی ہے 22 اور 23, وہ بھی بڑا کیٹیگوریکلی بتا رہی ہے کہ کیا 22C کیا کہتا ہے. دیکھیں 22C یہ کہہ رہا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ پینلٹی لگے گی یا 2% آف دی جو ٹیکس ایویژن ہے اور بوتھ یہ آپ کو لگانا ہے if somebody do not pay the tax of income of the offshore companies. ٹھیک ہے. اور 38 جی 38 جو ہے نا 38AC جو ہے وہ اس میں 3-4 سب کلاسز ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسرز جو ہیلڈ ہوتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کا اگر کوئی انکم آ رہا ہے, گین ہے, پروفٹ ہے, جو بھی آف شور کمپنیز کا ہے, جو بھی انکم آپ ڈرائیو کر رہے ہیں وہ, اور اگر کوئی آپ نے میجر ایکسپینڈیچر جس طرح کیا, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں آپ کو یو ہیو ٹو پے ٹیکس. ٹھیک ہے. اور 145 جو آپ نے بتایا, جی 145 جو ہے یہ پاورز دے رہا ہے آپ کے اسیسنگ آفیسر کو کہ اگر کوئی ٹیکس ایویژن میں ہے تو ہاؤ ٹو فریز دیز ایسٹس. جیسے کسی کا کوئی رینٹل انکم ہے تو یہاں کی اس کی جو ایسٹس ہوں گے اس کو فریز کرنے کی پاور دے رہا ہے, جسے ہم عام طور پہ اٹیچمنٹس کہتے ہیں. تو وہ آف شور ایسٹ کو اٹیچ کر سکتا ہے. جی آف شور کو بھی ایسٹس کو بھی کر سکتا ہے, اس کو یہ پاورز دی گئی ہیں نا. ٹھیک ہے. اور آپ نے کیا ایک سیکشن اور بتایا آپ نے؟ جی میں وہ 5C سیکشن کی بھی بات کر رہا تھا. پہلے میں نے 11.5 کی بات کی تھی, 11 سب سیکشن 5 کی. تو جو 5 ہے وہ ڈیفینیشن دے رہا ہے آپ کے آف شور کمپنیز کی نا, کہ اگر کسی نام کوئی ٹرانسفر آف این ایسٹ ہے, کوئی کسی بھی جیورسڈکشن میں ہے اور وہ کسی بہاف پہ ہے یا اس کے اپنے نام ہے, وہ پوزیس کر رہا ہے, کنٹرول کر رہا ہے یا اس کا اونر ہے, تو وہ اس کی کمپنی کہلائے گی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہم بات دیکھیں, بیسک فنڈامنٹل یہ ہے کہ اس کی ریزیڈنسی ڈیفائنڈ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ ریزیڈنٹ ڈیفائنڈ ہو جاتا ہے اس کی ٹیکسیبلٹی پاکستان میں ہوگی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس پہ جو پروویژنز آف لا ہیں وہ وہی اپلائی ہوں گے جو عام پاکستانی پہ جس کی پاکستان میں ایسے اس پہ اپلائی ہوتے ہیں. کریکٹ, بالکل. وہ ایسے ہی ہوگا اگر اس کی ریزیڈنسی ڈیفائن ہو جاتی ہے اور وہ ریزیڈنٹ ہو جاتا ہے ان دیٹ کیس. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور میرے خیال میں جو ڈبل ٹیکسیشن ایگریمنٹ ہے وہ بھی اس بات کو بڑے واضح انداز میں کہتا ہے آرٹیکل 24 میں کہ وہ جو ہے وہ انکم جو ہے وہ پاکستان میں یا جہاں کے بھی آپ ریزیڈنٹ ہیں وہاں ٹیکس ہوگی. جی ایگزیکٹلی. بہت شکریہ فراز صاحب, آپ نے ہمارے وقت نکالا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ حال ہے یہ ایک نیا پورا ایک جو ہے ایک نئی ایونیو جو ہے وہ کھل رہا ہے, لیکن ایف بی آر جو ہے وہ ابھی تک خاموش ہے. ایف بی آر ابھی تک جو ہے وہ اس موڈ میں نہیں آیا, گیئر اپ نہیں ہوا. اور میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں گیئر اپ کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ ہیرسمنٹ کریں, آپ لوگوں کے لیے ہارڈ شپ کریٹ کریں.
گیئر اپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایز اے واچ ڈاگ جو ہے نا آپ چیزوں پہ نظر رکھیں. ایف بی آر کو فیسیلیٹ کرنا چاہیے ٹیکس پیئر کو. ایف بی آر اپنی ذمہ داری میں میرے خیال میں بری طرح ناکام ہوا ہے. ایف بی آر نے ابھی تک لوگوں کو فیسیلیٹ کرنے کی ٹرینڈ شروع نہیں ہوئی ہے اور یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک یہ ٹیکس نظام جو ہے پوری طرح اپنے پوٹینشیل پہ نہیں آئے گا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے کیرٹ اور اسٹک کا جو فارمولا ہے وہ لے کے چلنا پڑے گا. جو نان فائلرز ہیں ان کو آپ نے بڑے اسٹرکٹلی انداز میں دیکھنا ہے, ان پہ بڑے جو بھی لا کی پروویژنز وہ اپلائی کرنے ہیں. لیکن جو لوگ آپ کے پاس ہیں, جو لوگ آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں, ان کے لیے آپ کو فیسیلیٹیشن موڈ میں جانا پڑے گا اور یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک جو ہے ان ٹیکس نظام آگے نہیں بڑھے گا. تو ایف بی آر کو جو ہے نا اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا پڑے گا اور ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ان کی فنڈامنٹل ذمہ داری ہے جس سے ریونیو بھی آئے گا اور لوگوں کے اندر جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی ختم ہوگا. ہمیں پروگرام کو یہاں ختم ہونا ہے اور ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں پاکستان کا ٹیکس نظام, آج کل لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اکنامک کرائسس بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ بات کوئی نہیں کر رہا کہ میں اپنا ڈیو ٹیکس دوں اور اپنا ڈیو ٹیکس جو ہے نا وقت سے پہلے دوں. اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیے. اللہ نگہبان.